ایک بار بریلی شریف کے قریب، چونکہ آپ شاعر بھی بڑے کمال کے ہیں، آج بھی آپ کی شاعری پر ہدایت بخشش پر ریسرچ ہو رہی ہے، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ کی شاعری پر۔ ہوا یہ کہ بریلی کے قریب ایک ریاست تھی، اس کا نام ہے نان پارا۔ وہاں سے لوگ آئے کہ حضور آپ بہت زبردست شاعر ہیں، وہاں ایک بڑا نواب ہے اور لوگ اس کی نواب کے قصیدے لکھتے ہیں، اور جب قصیدے لکھتے ہیں جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ اس کو انعام دیتا ہے۔ حضور آپ تو ون آف دا بیسٹ ہیں، اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو بہت بڑا انعام مل جائے گا، آپ کے بھی کچھ کام آسان ہو جائیں گے، مدرسے کے دیگر معاملات۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہو کہ جناب یہ بڑا کمال کا قصیدہ لکھیں گے، مگر واللہ قصیدہ تو کمال کا لکھا، مگر کس کے نام پر لکھا، کس کی شان میں لکھا؟ نواب کے نام پر نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ واللہ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن اگر میں اس کلام کو ہی ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، ون آف دا امیزنگ کلام آف اعلیٰ حضرت، آپ نے کس کس بات کو کور کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک کے حسن کی شان یہ ہے، امیجن نقص تو دور کی بات ہے، فالٹ تو دور کی بات ہے، امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ آج آپ دنیا میں گلاب اٹھائیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، مگر گلاب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں شمع جلائیں، کینڈل لائٹ ڈنر بڑا مشہور ہے، مگر اس پہ ایک پرابلم ہے، اس کینڈل میں دھواں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہیں جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، کہ وہ پھول کیسے ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ میرے آقا جب گفتگو کرتے نا تو بڑے بڑے انٹلیکچول، اب یہ الگ بات ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر کتنا ناز تھا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے ہمیں بولنا آتا ہے، کسی اور کو بولنا ہی نہیں آتا، مگر جب نبی پاک گفتگو کرتے تو وہ لوگ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا ان کا حال کیا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ بالکل گمسم ہو جاتے تھے، وہ شاکڈ ہو جاتے تھے کہ یہ باتیں، یہ الفاظ، یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کا کلام لکھا، اور جب اس کا مقطع لکھتے ہیں نا میرے رضا تو سنو کیا لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کی، یہ بڑا زبردست میسج بھی ہے۔ کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، ان کی شان لکھوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم۔ گدا کہتے ہیں غلام، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچتا رہوں۔ اب ذرا تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوں گے، شاعری کی خوبصورتی سمجھنا۔ ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا، اور آخر میں کیا کہا؟ میرا دین پارائے نا نہیں۔ اس نان پارا ریاست کے پہلے ٹکڑے کیے، اور پارائے نا یعنی روٹی کے ٹکڑا کہہ کر کیا خوبصورت اشارہ کیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے میں پیسوں والوں کی مدح کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت نے بہت شاندار میں میسج دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج پیسے زیادہ آتے ہیں نا، ڈیل بہت اچھی ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، ہاں تھوڑی سی ڈنڈی ہے، رشوت دینی پڑے گی، سود تھوڑا سا انوالو کرنا پڑے گا، لیکن ڈیل بہت اچھی ہے، کاروبار بڑا اوپر چلا جائے گا۔ جب بھی جی چاہے نا ایسی ڈیل کرنے کو، میرے رضا کا یہ شعر پڑھ لینا، میں گدھا ہوں اپنے کریم، غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نا نہیں ہے، میں آج تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں، کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو قیامت کے دن؟ ابھی میں نے بیان کے شروع میں بتایا نا کہ قیامت کے دن صرف رسول پاک ہیں جن کی شفاعت لینی ہے، وہ ناراض ہو گئے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میرے رضا ہی سمجھاتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ کوئی ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤں گا؟ تھوڑے پیسوں کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرو گے؟ نہ کرو۔ میرے رضا نے اس نان پارا کے ریاست کی تعریف کر کے پیسے نہیں کمائے، انہوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی، آقا کا در نہ چھوڑا۔